قومی اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا۔ حلف برداری کے بعد پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی معرض وجود میں آ گئی۔ سنی اتحاد کونسل کا احتجاج، ارکان کے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی قرار دے دیا۔ بولے صدر مملکت کا فیصلہ درست تھا، اجلاس نہیں بلایا جا سکتا تھا، پہلے مخصوص نشستوں پر ارکان کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ نون لیگ کی قائد نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مصادف قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کوئی سیاسی جماعت یا فرد ایسا خط نہیں لکھ سکتا۔ آئی ایم ایف کو جنہوں نے خط لکھا یہ ان کا وتیرہ ہے، کوئی اور شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا جو بانی پی ٹی آئی نے کیا۔ جو خط لکھا نتیجہ خود ہی اخذ کر لیں۔ کنوینر متحدہ پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے ایم کیو ایم گورنرشپ اور وزارتوں کے لیے نہیں آئی، ایم کیو ایم حقیقی مینڈیٹ لے کر واپس آئی ہے۔ ہم نے عہدے نہیں، عوام کے لیے اختیارات مانگے ہیں۔ انتخابات میں زیادہ سیٹیں جیتنے کی توقع تھی، اپنے اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں کسی ملک، ادارے یا کسی بھی مداخلت کے حق میں نہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ پر ہم نے اپنی حکومت قربان کی، ملک کی سلامتی اور بقا پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس آؤن پر میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی سے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوتے وقت شفاف انتخابات کا وعدہ لیا گیا تھا، ہم نے وہی نشاندہی کی ہے کہ کیا آپ یقین دہانی کر لی آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے۔ جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری اور نون لیگ کے نزیت صادق سینٹ کی نشستیں مستعفی، چیئرمین سینٹ نے استعفے منظور کر لیے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عبدالغفور حیدری اور نزہت صادق نے بطور رکن قومی اسمبلی حلف لے لیا۔ اور فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کرتے، فلسطین میں ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میتھیو ملر نے کہا آئندہ کئی ماہ کی پالیسیز پاکستانیوں کے لیے معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوں گی۔ پاکستان آئی ایم ایف اور دیگر اداروں کے ساتھ مائکرو اکنامک ریفارمز کے لیے کام جاری رکھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔